تو اس کے بعد آخری آیت یہ میں پڑھتا ہوں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام جو تھا اس کو پورا کر دیا اور انصاف کے روح سے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جو ہے اس میں کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے، اور اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی کلام کی ابتدا میں نے کہاں سے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کلام پہلے نازل فرمایا، لکھا لوح محفوظ میں، لوح محفوظ سے لے کر آئے جبرائیل علیہ السلام، وہ حضرت آدم پر لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام پر لے کر آئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے۔ تو حضور علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹلی بھی کلام فرمایا، جیسے میں مثالیں دے چکا ہوں۔ تو لوح محفوظ سے پھر انبیاء سے کلام فرمایا، حضور علیہ السلام سے بلا حجاب کلام فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو قرآن ہے، یہ لوح محفوظ میں تھا، اور لوح محفوظ اللہ تعالیٰ نے بڑی بلند مقام پر بنایا ہے۔ اسی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ کی تفسیر میں اگر آپ امام طبری، ابن حاتم سے لے کر قاضی شوکانی تک، یہ شوکانی کا میں خاص وجہ سے نام لے رہا ہوں، ان تک کسی تفسیر بغوی کو دیکھ لیں، ابن کثیر کو دیکھ لیں، سب نے یہ لکھا ہے کہ لوح محفوظ وہ مقام ہے، اس کی یاقوت کی اس کی ٹیبل ہے، اور وہاں پر اس کے بڑے بڑے ورق ہیں، ان کے اوپر ہر چیز لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے وہ سامنے ہے۔ اور حافظ ابن کثیر نے تو البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا، اور یہ اپنے اس تفسیر کے اندر بھی لکھا کہ حضرت اسرائیل دن میں 5 مرتبہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، لوح محفوظ ان کے سامنے رہتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کب کسی نے مرنا ہے، کس ٹائم میں، کہاں میں نے جان نکالنی ہے، کیا ہونے والا۔ تو لوح محفوظ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بالکل سامنے رہتا ہے۔ تو وہ جو لوح محفوظ ہے جہاں سارے جہاں کے فیصلے لکھے ہوئے ہیں، جہاں سارے جہاں کے فیصلے لکھے ہوئے ہیں، جہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تقدیر، کتنا کسی کو رزق ملنا ہے، کتنا کسی نے رہنا ہے، کیا کچھ ہے، یہ قرآن کریم وہاں تھا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور وہ وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے لے آئے، وہ پہلے آسمان پر آیا، پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو حضور کے پاس وہ لے کر آئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ آخر میں 2 جملوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے یاد آ گئے سید کبیر علی شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ہڈرسفیلڈ کے اندر، یہاں ہمارے انگلینڈ کا شہر ہے ہڈرسفیلڈ، وہاں ایک رضا مسجد ہے، وہاں میرے استاد گرامی حضرت علامہ قاری حیدر علی مجاہد صاحب خطیب تھے، آج کل تو وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ انہوں نے پیر کبیر علی شاہ صاحب کو دعوت دی، وہ آئے، تو یہ بڑے بچپن کے بعد عرصے کے بعد میں نے ان کا بیٹھ کر یہ خطاب سنا سامنے بیٹھ کر، تو انہوں نے یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں، یہ ساری آیات انہوں نے نہیں پڑھی، لیکن ان ساری آیات کا مفہوم انہوں نے 2 جملے میں کمال کا بیان کر دیا۔ بس ان کا مفہوم بیان کر کے میں اپنے کلام کو ختم کرتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے یہ آیات تو میں پڑھ آیا ہوں ساری، اور کچھ اگلے پروگرام میں بھی پڑھوں گا۔ کہتے ہیں قرآن تھا لوح محفوظ میں، تو وہاں وہ رہا جتنی دیر اللہ نے چاہا۔ پھر ایک دن قرآن نے چاہا کہ میں یہاں سے نکلوں اور جہان کو دیکھوں کہ دنیا میں میرے بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے، میرا بھی کوئی مکان ہے، تو وہ قرآن وہاں سے نکلا، لوح محفوظ سے چلا۔ تو یہ میٹافوریکلی ساری مجازن باتیں میں عرض کر رہا ہوں، تو قرآن میٹافوریکلی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ چلا، نکلا، وہ سدرۃ المنتہا پر آیا، وہاں پر حضرت جبرائیل کا مقام دیکھا، اس نے کہا بڑا خوبصورت مقام ہے، اللہ بڑی انوار و تجلیات ہیں، بلا شبہ بہت بڑا مقام ہے، لیکن میرے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ سدرۃ المنتہا سے نیچے 6 آسمان پر آیا، وہاں ملائکہ، وہاں ان کی چھوٹی مسجدیں، جیسے کہ حافظ ابن کثیر نے ہر آسمان کے بارے میں ذکر کیا ہے، وہ چھوٹی مساجد، چھوٹا کعبہ ان کا، وہاں بھی دیکھا۔ اس نے کہا نہیں بڑی خوبصورت جگہ، میری جگہ نہیں۔ پھر وہ 4تھے آسمان پر، 5ویں پہلے آسمان پر آیا، پھر پہلے آسمان سے وہ نیچے زمین پر اتر آیا، اور جب وہ زمین پر آیا تو وہ سیدھا مکہ میں آیا، یہاں اللہ کا گھر تھا، وہ اللہ کے گھر میں آیا۔ اس نے کہا بڑی انوار و تجلیات برس رہی ہیں، مگر یہ میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ زمزم پر چلا گیا، وہ صفا مروہ پر چلا گیا، وہ کہنے لگا بڑے خوبصورت بابرکت مقام ہے، پر میرے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ مکے سے نکلا، وہ باہر گیا، وہاں ایک جبل نور تھا، اور جبل نور کے اوپر ایک غار تھا، اور غار کے اندر بیٹھا رب کا یار تھا۔ جب اس نے رب کے یار کو دیکھا، ان کے قلب کو دیکھا، تو اس نے کہا ہاں یہ قلب مصطفیٰ میرے رہنے کی جگہ ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ انہوں نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا بصیرہ کر لیا۔ اب قرآن حضور کے قلم میں تھا، جس نے قرآن سمجھنا ہو، لینا ہو،
اس کا تعلق گنبد خضرا سے ہونا چاہیے. اگر وہ نہ ہو تو اس کے شبہات پیدا ہوں گے. شبہات کو پیدا ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی، سیدھا نہیں، وسیلہ مصطفیٰ سے سمجھو. انشاءاللہ اس پر آگے کلام ہوگا. وما علیہ الا البلاغ.